ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر مکہ واپس جا رہا تھا، جس میں 50,000 سونے کی اشرفیاں اور ہر قسم کا قیمتی مال موجود تھا۔ لیکن درمیان میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ میں ایک منٹ، کیا مسلمان قافلہ لوٹ رہے ہیں؟ مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل بات یہ ہے کہ جنگ بدر سے کچھ عرصہ قبل جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لا سکے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے ان کے گھروں، زمینوں اور املاک کو بیچ دیا تھا، اور یہ وہی قافلہ تھا جس میں وہ سارا سامان شامل تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے زبردستی چھینا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ مار نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے چھینے گئے مال کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس قافلے کا سردار تھا پریشانی میں مبتلا تھا کہ اگر وہ اسی راستے سے گیا تو مسلمان اسے چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ اس نے راستہ بدلا اور مکہ ایک پیغام بھیجا کہ مکہ کے لوگ پوری طاقت سے اس قافلے کی مدد کو پہنچے۔ جب قاصد مکہ پہنچا تو اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ایمرجنسی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ادھر مسلمان فوج پہلے ہی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ قاصد نے جواب دیا تقریباً 300 یا 313 آدمی ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 آدمی لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے تھے ان کے پاس؟ قاصد بولا کہ کوئی شاید 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف 70 کے قریب اونٹ تھے۔ اس نے کہا کہ ہم 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ ابو سفیان قافلے کو مین روڈ سے چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے نکال کر لے گیا اور مسلمان فوج سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے لڑائی کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ قافلہ بچ چکا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا اگر قافلہ بچ بھی گیا ہو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے ہر ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 آدمی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے منتخب کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ ہم نے مشورے سے منتخب کی۔ صحابی نے عرض کیا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی زیادہ ہے اور ہم دشمن کو کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسٹریٹجی بہت پسند آئی، چنانچہ پوری فوج آدھی رات کو وہاں سے آگے منتقل ہو گئی۔ اگلے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ مکہ کا ایک امیر تاجر عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی آ کر ہم سے لڑے۔ مدینہ کے 3 انصاری جو ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں تو اپنے ان بھائیوں کا سر کاٹنی ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین سے بغاوت کی۔ تو حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ مسلمانوں کی صف میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چچا کو قتل کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی رہا۔ اب مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کی فوج دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے انہوں نے دفاعی حکمت عملی اپنائی کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، تم لوگ آ کر حملہ کرو۔ ابو جہل نے مکمل حملے کا حکم دیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ 2 منٹ کی بات ہے اور ہم ختم کر کے آگے بڑھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کفار کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور پریشان ہو گئی کہ ہم 3 گنا زیادہ ہونے کے باوجود ان کو ان کی جگہ سے ہی نہیں ہٹا پا رہے۔ اسی دوران مسلمانوں نے اپنی صفیں بدلی اور تازہ دم افراد کو سامنے کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ مکمل حملے کا حکم دیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا اور کفار پیچھے ہٹنے لگے۔ اس بار مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور کفار کی فوج بدر چھوڑ کر ہر سمت بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سب فتح کی خبر کے انتظار میں بیٹھے تھے،
کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں قریش کو کبھی کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی 60,000 افراد پر مشتمل فوج کو بھی شکست دی تھی۔ اسی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 مسلمانوں سے ہار گئے تھے۔ جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ واپس پہنچے، ان پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم جنگ ہار سکتے۔ لیکن آہستہ آہستہ سب کو یقین آ گیا کہ وہ صرف جنگ ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں اپنی عزت پہ ہار چکے۔ ایک مشہور مغربی مورخ لکھتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے، جسے اس کی قوم نے نکال دیا تھا اور دوسروں سے مدد مانگنی پڑتی تھی۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور فوجی ذہانت رکھنے والے لیڈر کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی 3 گنا بڑی فوج کو شکست دی تھی۔ جب مسلمان فتح کی خبر لے کر مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور جشن کا سما تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر داخل ہوئے، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، کچھ دن پہلے انتقال فرما گئی تھی۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنا غم ظاہر نہیں کیا۔ اور ویسے بھی یہ جشن زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3 لاکھ کا لشکر جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔